السلام علیکم، ویس ٹی وی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے جادو اور اس کی اقسام۔ کیا جادو کی کوئی حقیقت ہے اور کیا یہ اثر انداز ہوتا ہے اور اس کی اقسام کون سی ہیں؟ جی ہاں، اسی بارے میں ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل اور ان کے صحابہ اور جو ان کے طریقے پہ چلنے والے ہیں ان پر درود و سلام۔ جادو کرنا بہت بڑا جرم اور کفر کی ایک قسم ہے جس میں پہلی امتوں کے لوگوں اور دور جاہلیت میں بھی اس امت کے لوگ پہلے بھی اور آج کے دور میں بھی مبتلا رہے ہیں۔ جہالت کی کثرت اور قلت علم اور قلت ایمان اور حرام کاموں سے باز رکھنے والوں کا غلبہ قلیل ہونے کی بنا پر جادو کرنے والے اور شعبدہ بازوں کی کثرت ہو چکی ہے، اور یہ لوگ ملک میں لوگوں کے مال کے لالچ میں ان پر کتمان حقیقت کے لیے ملک میں پھیل۔ اس کے علاوہ دوسرے اسباب بھی ہیں۔ تو جب علم ظاہر ہو جائے اور ایمان کی کثرت اور اسلامی طاقت قوی ہو جائے تو اس قسم کے خبیث لوگ کم اور سمٹ جاتے ہیں اور ایک ملک سے دوسرے ملک منتقل ہو جاتے ہیں تاکہ ایسی جگہ تلاش کر سکیں جہاں پر یہ اپنے باطل کو رواج دیں اور فساد اور شعبدہ بازی کو دکھا سکیں۔ قرآن مجید اور سنت نبی نے جادو کی اقسام اور ان کا حکم بیان کیا ہے۔ جادو کو جادو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے اسباق مخفی ہوتے ہیں اور اس کے لیے جادوگر ایسی پوشیدہ اشیاء سے کام لیتے ہیں جن کی بنا پر لوگوں پر خیال، اثر عمل اور حقیقت کو چھپانے اور ان کی آنکھوں میں دھول جھونکنے میں کامیاب ہو سکیں اور انہیں نقصان پہنچا کر ان کے مال وغیرہ کو چھین سکیں۔ ایسے طریقے استعمال کرتے ہیں جو کہ عام طور پر سمجھ میں نہیں آ سکتے، اور اس کے لیے دن رات کے آخر حصے کو سحر کہتے ہیں کیونکہ اس میں لوگ غفلت میں اور حرکت میں کمی ہوتی ہے، اور پھیپڑے کو بھی سحر کہتے ہیں کیونکہ یہ جسم کے اندر چھپا ہوتا ہے، اور اس کا شرعی طور پہ معنی یہ ہیں جو جادوگر لوگوں پر خلط ملت کرتے ہیں اور انہیں تخیل پیش کرتے ہیں تو ایسے دیکھنے والے حقیقت تصور کرتا ہے، حالانکہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کہنے لگے اے موسیٰ یا تو تو پہلے ڈال یا ہم پہلے ڈالنے والے بن جائیں۔ جواب دیا نہیں، تم ہی پہلے ڈالو۔ اب تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ خیال گزرنے لگا کہ ان کی رسیاں اور لکڑیاں ان کے جادو کے زور سے بھاگ دوڑ رہی ہیں۔ پس موسیٰ نے اپنے دل میں ڈر محسوس کیا۔ ہم نے فرمایا خوف نہ کر، یقیناً تو ہی غالب اور برتر رہے گا، اور تیرے دائیں ہاتھ میں جو بے اسے ڈال دے، ان کی تمام کاریگری کو وہ نگل جائے۔ انہوں نے جو کچھ بنایا ہے صرف یہ جادوگروں کے کرتب ہیں، اور جادوگر کہیں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا، اور بعض اوقات جادوگر ایسی گرہیں لگا کر جادو کرتے ہیں کہ ان گرہوں پر پھونکے مارتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور گرہیں لگا کر ان میں پھونک مارنے والیوں کی شر سے الفلق نمبر 4 آیت نمبر 4۔ اور کبھی دوسرے اعمال کے ساتھ جادو کرتے ہیں جن تک پہنچنے کے لیے شیطانوں کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور ایسا عمل کرتے ہیں کہ جس سے انسان کی عقل میں تغیر آ جاتا ہے، اور بعض اوقات یہ عمل مرض کا باعث بنتے ہیں، یا پھر بعض اوقات خاوند اور بیوی کے درمیان جدائی کا سبب بنتا ہے، جس کی بنا پر اس کی بیوی کے سامنے قبیح شکل ہو جاتی ہے جس سے وہ اسے ناپسند کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس طرح بیوی کے ساتھ بھی جادوگر یہی عمل کرتا ہے تو وہ اپنے خاوند سے نفرت اور بغض کرنے لگتی ہے، اور یہ عمل نص قرآنی کے مطابق صریحاً کفر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اور جس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حکومت میں پڑھتے تھے، سلیمان علیہ السلام نے تو کفر نہیں کیا لیکن شیطانوں نے کفر کیا تھا، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، سورہ البقرہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا کفر یہ بیان کیا کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور بابل میں باروت اور ماروت 2 فرشتوں پر جو اتارا تھا
وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں تو کفر نہ کر۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر لوگوں ان سے وہ سیکھتے ہیں جس سے خاوند اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیں، اور دراصل وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یعنی یہ جادو اور جو اس سے شر واقع ہو رہا ہے تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی تقدیر مسبق اور اس کی مشیت سے ہے۔ تو ہمارا رب جل و علا مغلوب نہیں ہو سکتا، نہ اس کی بادشاہی میں اس کے ارادے کے بغیر کچھ ہو سکتا ہے، بلکہ نہ تو اس دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں کسی چیز کا وقوع ہو سکتا ہے سوائے اس کے جو تقدیر میں پہلے سے لکھا گیا ہے۔ جس بلیغ حکمت کے تحت اللہ سبحانہ و تعالی نے چاہا تو یہ جادو کے ساتھ آزمائے جاتے ہیں، ان کے مرض کے ساتھ آزمائش ہوتی ہے، اور وہ قتل کے ساتھ آزمائے جاتے ہیں وغیرہ۔ اور اللہ تعالیٰ جو فیصلہ اور تقدیر بناتا ہے اس میں کوئی اللہ کی بلیغ حکمت ہے، اور جو چیز بھی لوگوں نے کے لیے مشروع کی گئی ہے اس میں کوئی حکمت ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور دراصل وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کسی کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یعنی اس کی کوئی قدری اجازت کے ساتھ نہ کہ شرعی اجازت، شرع تو اس سے روکتی ہے اور منع اور اسے ان پر حرام کرتی ہے، لیکن اس تقدیری اجازت کے ساتھ جو کہ اللہ تعالیٰ کے علم اور تقدیر سابق جو کہ پہلے گزر چکی ہے کہ فلاں مرد فلاں عورت سے جادو کا وقوع ہوگا، اور یہ جادو فلاں مرد پر اور فلاں عورت پر ہوگا، اور جس طرح کے یہ تقدیر بھی لکھی جا چکی ہے کہ فلاں آدمی قتل کیا جائے گا، اور فلاں کو یہ بیماری ہوگی اور اس ملک میں مرے گا اور اسے اتنا رزق ملے گا، یہ غنی ہوگا یا فقیر، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی مشیت اور تقدیر سے ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک مقررہ انداز میں پیدا کیا ہے، اور فرمان باری تعالیٰ ہے نہ کوئی مصیبت دنیا میں آتی ہے اور نہ ہی تمہاری جانوں میں مگر اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کریں، وہ ایک خاص کتاب میں لکھی ہوئی ہے، اور یہ کام اللہ تعالیٰ پر آسان ہے۔ تو یہ جو شر جو کہ جادوگروں اور دوسرے لوگوں سے واقع ہو رہا ہے اس سے تمہارا رب جاہل نہیں، بلکہ یہ سب اس کے علم میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ کوئی چیز مخفی نہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر علم رکھنے والا ہے، نہ کہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو علم کے اعتبار سے گھیر رکھا ہے، تو وہ ہر چیز کو جانتا ہے، اور اس کی بادشاہی میں اس کا وقوع نہیں ہو سکتا جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہ چاہے، لیکن جس چیز میں وہ فیصلہ کرتا ہے اس کی تقدیر میں جس کے اندر لوگ واقع ہوتے ہیں اس کی حکمت بالغہ اور اچھی غایات ہیں۔ کسی کو عزت اور کسی کو ذلت اور کسی کی حکومت چھین لیتا ہے، کسی کو دے دیتا ہے بیماری اور صحت، جادو وغیرہ، وہ سارے امور جن کا بندوں میں وقوع ہو رہا ہے اس کی مشیت اور تقدیر سابق سے ہیں، اور یہ جادوگر ایسی اشیاء اور افعال کرتے ہیں جو کہ تخلیاتی ہوتی ہیں، جیسا کہ اس کا بیان اس فرمان ربانی کے تحت پہلے گزر چکا ہے۔ کہنے لگے اے موسیٰ یا تو پہلے ڈال یا ہم پہلے ڈالنے والے بن جائیں، جواب دیا نہیں تم ہی پہلے ڈالو۔ اب تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ خیال گزرنے لگا کہ ان کی رسیاں اور لکڑیاں ان کے جادو کے زور سے بھاگ دوڑ رہی ہیں۔ دیکھنے والے کو یہ لاٹھی اور رسیاں وادی میں چلتے ہوئے سانپ محسوس ہو رہے تھے، اور وہ یہاں رسیاں اور لاٹھیاں تھیں جنہیں جادوگروں نے ان اشیاء اور افعال کی بنیاد پر جو کہ انہوں نے حقائق کو بدلنے کے لیے سیکھے اور لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کیے، ان کی بنا پر خیال میں ڈال دیا کہ یہ سانپ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے موسیٰ علیہ السلام کو یہ خیال گزرنے لگا کہ ان کی رسیاں اور لکڑیاں ان کے جادو کے زور سے بھاگ دوڑ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں فرمایا کہنے لگے تم ہی ڈالو، پس جب انہوں نے ڈالا تو لوگوں کی نظر بندی کر دی اور ان پر ہیبت غالب کر دی، اور یہ ایک طرح کا بہت بڑا جادو دکھلایا، اور وہ حقیقت میں تبدیل نہیں ہوئے بلکہ وہ رسیاں اور لاٹھیاں تھیں، لیکن جادو کی بنا پر لوگوں کی آنکھوں میں تبدیلی آئی تھی۔ انہوں نے اسے جادوگروں کی کتمان حقیقت کے سبب سب سمجھ لیا،
اور بعض لوگ اس کا نام تقمیر رکھتے ہیں، وہ یہ کہ جادوگر ایسا عمل کرتا ہے جس کی حقیقت کا انسان کو شعور نہیں ہوتا، وہ کیا ہے تو اس کی نظر حقیقت کو نہیں پا سکتی، تو بعض اوقات اس کی دکان یا گھر سے کوئی چیز لے لی جاتی ہے تو اسے کوئی علم نہیں ہوتا، یعنی وہ واقع اس کی نظروں میں بدل چکا ہے، تو اس کی آنکھوں کو جادو کر دیا گیا، اور ان اشیاء کو جسے جادوگر استعمال کرتا ہے اور آنکھیں اس حقیقت کو جس پر وہ دیکھ نہیں پاتی، تو یہ جادو ہے جسے اللہ تعالی نے عظیم کے نام سے تعبیر کیا ہے کہ وہ بہت بڑا جادو ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالی کا فرمان ہے، پس جب انہوں نے ڈالا تو لوگوں کی نظر بندی کر دی اور ان پر ہیبت غالب کر دی اور ایک طرح کا بہت بڑا جادو دکھلایا۔ بس میرے دوستو، جادو حرام ہے، جادو کرنا اور کروانا دونوں حرام ہے، اور آتا ہے کہ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے ان دونوں کی بخشش نہیں ہوتی جو جادو کرتے ہیں یا کرواتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے لوگوں سے پناہ دے اور ان کے شر سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔